سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی گراں قدر اور بڑی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے، اہل بیت ہے۔ جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ حدیث ہے جو عالم اسلام میں حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں رسول اللہ نے مسلمانوں کو دنیا سے چلتے وقت اپنا ترکہ عنایت فرمایا ہے۔ جب کوئی بزرگ دنیا سے اڑ جاتا ہے تو بعد والے اس کے خاندان کے لوگ جو ہیں ان کو اس جائیداد میں حصہ ملتا ہے جس جائیداد کو ان کا بزرگ چھوڑ کے گیا ہے۔ رسول دولت و ثروت نہیں رکھتے تھے، زر و جواہر نہیں رکھتے تھے، خزانے نہیں رکھتے تھے، رسول ہدایت رکھتے تھے، اور رسول جو کچھ بھی رکھتے تھے وہ دین تھا، دیانت تھی، ہدایت تھی، صراط مستقیم اور سچائی کا راستہ، یہ سب حضور کی ملکیت تھا جو لے کے آئے تھے۔ جب جانے لگے تو ظاہر طور پر جب بھی دنیا سے آدمی جاتا ہے تو اپنے بعد والوں کی فکر ایک فطری بات ہے۔ ہر باپ جانے سے پہلے اپنی اولادوں کی فکر کرتا ہے، ہر بزرگ جانے سے پہلے اپنے بعد والوں کی فکر کرتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے تو آپ کو یہ فکر ہوگی کہ میرے بعد اس مسجد کا کیا ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی اسکول کھولا ہے تو آپ کو یہ خیال ہوگا کہ میں جب نہیں رہوں گا تو یہ اسکول کیسے چلے گا۔ جو آدمی کوئی آرگنائزیشن بناتا ہے، کوئی تنظیم بناتا ہے، کوئی عمارت بناتا ہے یا کچھ خاندان بھرا پورا چھوڑتا ہے تو اس کے لیے سوچتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا۔ حضور اپنے پیچھے امت چھوڑ رہے ہیں، امت چھوڑ رہے ہیں پوری، تو یہ فکر ضروری ہے نا کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ یہ آخری رسول ہیں، اور رسول جب دنیا سے گئے تو ان کو یکگنا اطمینان تھا کہ ہمارے بعد دوسرا رسول آ رہا ہے، ہمارے بعد دوسرا رسول آ رہا ہے، جو کچھ گڑبڑ ہوگی وہ سنبھالے گا۔ وہ جا رہا تھا تو اس نے کہا ہمارے بعد تیسرا آ رہا ہے، جب کچھ گڑبڑ ہوگی تو وہ سنبھالے گا۔ جو اس اعلان کے ساتھ جا رہا ہے کہ میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کو اتنا مضبوط انتظام کر کے جانا چاہیے کہ قیامت تک ہدایت ہوتی رہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات غور کرنے کی ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ہے کہ رسول ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، بہت ٹھنڈے دل سے سوچئے، کوئی اس میں اختلاف کی بات نہیں ہے، نہ جھگڑے کی بات ہے۔ رسول اللہ ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کیا رسول امت کو بادشاہوں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو بادشاہ ہو اس کو کوآپریٹ کرنا؟ کیا رسول امت کو تاجروں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد جو تجارت میں مشہور ہو جائیں ان کی مدد، ان کے ساتھ جانا؟ کیا رسول امت کو اور کسی مالدار یا کسی حیثیت والے کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ دو کے حوالے کر رہے ہیں۔
ایک اللہ کی کتاب کہا جاؤ تمہیں قرآن کے حوالے کیا، اے میری امت، میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری زندگی کے دن تمام ہونے والے ہیں، یہ آفتاب ڈوبنے والا ہے، یہ روشنی ختم ہونے والی ہے، لہذا گھبرا نہ جانا اندھیرے میں، ہم تمہارے پاس قرآن کی روشنی دے کے جا رہے ہیں، قرآن کی روشنی میں تم اپنا راستہ طے کرنا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ نے بھیجا ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن بندے کا کلام نہیں ہے، قرآن میں ہر وہ بات کہی گئی ہے جو انسانی فلاح کے لیے ہے، انسانی بہبود کے لیے ہے، انسانی کامیابی کے لیے ہے، انسانی اچھائی کے لیے ہے۔ قرآن میں ہر وہ بات کہی گئی ہے جس سے انسان کا اخلاق سنورتا ہے، کردار سنورتا ہے، زندگی سنورتی ہے، دنیا سنورتی ہے اور آخرت سنورتی ہے۔ کیا میں تمہیں قرآن کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، لیکن قرآن کتاب ہے، کتاب کا انٹرپریشن الگ الگ ہو سکتا ہے، کتاب کا انٹرپریشن الگ الگ ہو سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، آپ کا خیال ہے کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے، اس کو اس سے ملا کے پڑھیے تو یہ مطلب نکلتا ہے، ان کا نہیں، یہاں ملا کے نہ پڑھیے، الگ الگ پڑھیے تو یہ مطلب نکلتا ہے۔ لہذا کتاب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مدرس بھی ہو جو بتائے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے۔ کتاب کے لیے کوئی مدرس بھی ہو جو یہ بتائے کہ کتاب میں لکھا کیا ہے، اور وہ مدرس رسول اللہ نے معین کیا، وہ ہم پر نہیں چھوڑا کہ ہم قرآن پڑھائیں یا ہم مدرس معین کریں یا ہم استاد معین کریں، ڈھونڈ کے لائیں کہ آپ ہمیں قرآن کا مطلب بتائیے، بلکہ رسول ہی نے استاد معین کیے، کہا قرآن کو ہمارے اہل بیت بتائیں گے، قرآن کو بتانے والے ہمارے اہل بیت ہوں گے، اہل بیت کے ذریعے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ قرآن ہر ایک کی سمجھ میں آج 1400 برس ہو گئے ہیں، آج تمام عالم اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ قرآن میں ہے، اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں نہ ہو۔ لیکن آج تک بدنصیبی سے ہمارے جیسے لوگ قرآن سے کچھ نکال نہ پائے، قرآن سے کچھ نکال نہ پائے کہ بھائی یہ ہم نے قرآن سے معلوم کر لیا، ہے سب کچھ قرآن میں، مگر چونکہ ہماری لیاقت کم ہے، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، بات سمجھیے کیا ہے، وہ لوگ کہتے قرآن ہے، ارے بھائی ہمارے اندر لیاقت کم ہے، اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ بڑی بڑی وہ کتابیں جن کو بڑے بڑے سائنٹسٹ سمجھتے ہیں، وہ بچہ جو ابھی 8ویں میں سائنس پڑھ رہا ہے یا 10ویں میں پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے رکھ دیجئے، وہ کیا سمجھ پائے گا؟ کتاب رکھے رکھے خراب ہو جائے گی، وہ ایک حرف نہیں اس میں سمجھ پائے گا، نکال پائے گا۔ تو اس میں کتاب کا قصور تھوڑی ہے، اس میں بچے کے علم کی کمی کا قصور ہے کہ جو کتاب کا لکھا نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد لیاقت نہیں ہے۔ تو قرآن کا قصور نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آتا، ہماری امت کا قصور ہے جو سمجھ نہیں پاتی۔ لہذا اب امت کس سے سیکھے قرآن؟ تو کہا اہل بیت ہی، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ اہل بیت اس لیے بھیجے گئے کہ تشریح قرآن کریں،
دیکھیں سمجھ لیجئے بات کو. یہ جو ہمارے یہاں ہر وقت بات ہوتی ہے کہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، محبت اہل بیت، فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت، مرتبہ اہل بیت، شان اہل بیت، جہاں بھی ہوا ان کا کہ بھئی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ رات و دن جو اہل بیت کا تذکرہ ہوا کرتا ہے، یہ کیوں ہوا کرتا ہے؟ اس لیے کہ رات و دن قرآن کا تذکرہ ہوا کرتا ہے. آپ کہیں گے کہاں قرآن کا تذکرہ ہوا کرتا ہے؟ ارے صاحب آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نماز تو واجب ہے، نماز تو جو نہ پڑھے وہ گنہگار ہوتا ہے. تو نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ تو دن میں 5 وقت اگر قرآن پڑھنا واجب ہے تو کم از کم 5 دفعہ اہل بیت کا تذکرہ تو صلوات بھیج دیں محمد. قرآن سبحان اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کا ارشاد، اللہ کی کتاب، اور اس قرآن کی تشریح و توضیح کے واسطے، اس کی وضاحت کے واسطے، اس کا مطلب بتانے کے واسطے اہل بیت پاک جن کو اللہ نے علم قرآن دیا ہے. دیکھیے ہر ایک کو علم قرآن نہیں ملا ہے، ہر ایک کو علم قرآن نہیں ملا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں قرآن بتا دوں گا، آپ کہیں میں قرآن بتا دوں گا، تو یہ زیادتی ہے. ہمارے آپ کے بس میں نہیں ہے قرآن بتانا. ہم اگر اپنے دماغ سے اور اپنی فکر سے اور اپنے ذہن سے قرآن بتانا شروع کریں گے تو ہم لوگوں کو بہکا دیں گے، ہم لوگوں کو بہکا دیں گے. ہمارے پاس اتنی لیاقت نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھا سکیں. قرآن کی ٹیکسٹ تو پڑھا دیں گے، مگر جو مطلب ہے قرآن کا، جو اسپرٹ ہے قرآن کی، جو باتیں قرآن کہہ رہا ہے، وہ ہم نہیں بتا پائیں گے. اس لیے نہیں بتا پائیں گے کہ ہماری لیاقت کم ہے، ہمارے پاس علم کم ہے، اس لیے ہم نہیں بتا پائیں گے. اچھا قرآن نے اس کو منع بھی کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. قرآن نے محدود کر دیا کہ اس کی تعویل جو ہے یہ تو اللہ کو معلوم ہے. جو کچھ قرآن میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے، جس کا کلام ہے یہ تو اس کو معلوم ہے. جو کچھ قرآن میں ہے، جو مطلب ہے قرآن میں، یا تو اللہ کو معلوم ہے. ظاہر ہے کہ اس کا کلام ہے تو اس کو معلوم ہوگا گا، جس کا کلام ہے اس کو تو معلوم ہے گی. لیکن بندوں میں کسی کو معلوم ہے تو کہا بندوں میں سب کو نہیں معلوم ہے. والراسخون فی العلم، ان لوگوں کو معلوم ہے جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہے، علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ جملہ ہے، یہ الہی جملہ ہے، قرآن کا لفظ ہے. جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. ہمارے جیسوں کو آپ یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. ہم علم کے اندر اترے ہوئے نہیں ہیں. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو جاہل تھے، بالکل جاہل تھے. ایک ایک لفظ سکھایا گیا تو ہم نے سیکھا، ایک ایک جملہ پڑھایا گیا تو ہم نے پڑھا. مدرسے میں پڑھا، اسکول میں پڑھا، مکتب میں پڑھا، مولوی سے پڑھا، اس ملک میں جا کے سیکھی زبان، جس ملک کی زبان تھی تھوڑا بہت آ گیا. اور اس کے بعد بھی یقین مانیے کہ پھر بھی نہیں آیا. یہ مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہے یہ سب انڈین ہیں.
یہ جو مجمع میرے سامنے ہے یہ سب انڈین ہیں، بہتر سے بہتر عربی آپ ان کو پڑھوا لیجئے، اچھے سے اچھے عرب استاد سے پڑھوا لیجئے، مشہور ہو جائیں کہ بہت عمدہ عربی جانتے ہیں، لیکن انڈینسی کہیں گے کہ بہت عمدہ عربی جانتے ہیں۔ جب خالص عربوں میں بٹھائیے گا تو 2 منٹ میں پکڑے جائیں گے کہ عرب نہیں ہیں۔ زبان لینگویج کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، زبان کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ ہماری زبان برباد ہو گئی لکھنؤ کی، ہم بولتے نہیں ہیں وہ زبان مگر جانتے ہیں۔ ہم 1 منٹ میں پہچان لیتے ہیں کہ لکھنؤ والا ہے کہ باہر والا ہے۔ جہاں 2 منٹ بات کی، خیریت پوچھی، مزاج پوچھا، وہیں پتہ لگ گیا کہ کہاں والا ہے یہ۔ زبان ایسی بات ہے کہ جو خود بتا دیتی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سمجھے آپ؟ تو قرآن کیا سمجھیں گے ہم؟ جب لکھنؤ کی زبان اور دلی کی زبان نہیں بول پاتا آدمی تو اللہ کی زبان کیا بولے گا؟ اب بھائی بات یہ ہے کہ جو جہاں کا ہوتا ہے وہاں کی زبان کو سمجھتا ہے۔ جو محمد کی گود میں پلا ہو، اللہ کے گھر میں پیدا ہو، محمد کی گود کا پلا ہوا ہو اور اللہ کے گھر کا پیدا ہو، وہ سمجھے گا زبان کو، ورنہ جناب زبان تو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو والراسخون فی العلم، قرآن وہ سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں جو علم کے اندر اترے میں، علم کے اندر اترے میں۔ دیکھیے قرآن کو میں کیا کہوں؟ اگر میں یہ کہوں کہ علم کا سمندر ہے تو سمندر قرآن کے آگے قطرہ ہے۔ لفظیں ہی نہیں ہیں ادائے مطلب کے لیے، لفظوں کا دم ٹوٹ جاتا ہے۔ کن لفظوں میں کہا جائے قرآن کے علم کو؟ قرآن کی ایک آیت کے مقابلے میں ساری دنیا کے سمندر پانی پانی ہے۔ جی تو جو علم کے اندر اترا وہ ہو، اور علم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ قرآن کا ایک نام علم بھی ہے۔ قرآن کے بہت سے نام ہیں، ہم لوگ عام طور سے اس نام سے واقف ہیں، اور ہم زبان کے اوپر جو زبان جاری ہے ہمارے نام وہ کہ قرآن پاک، قرآن مجید، لیکن قرآن کے اندر بہت سے نام ذکر ہیں۔ ان میں قرآن کا ایک نام علم بھی ہے۔ قرآن کا ایک نام علم۔ اب آپ کہیں گے کہاں پر یہ ذکر ہے؟ تو میں حوالہ بھی دے دوں، آیہ مباہلہ پڑھیے۔ فَمَنْ حَاجَّ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب بھی اگر آپ سے لوگ کٹ حجتی کرے جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، تمام مفسر کہتے ہیں علم سے مراد قرآن ہے، علم سے مراد قرآن ہے، تو قرآن کا ایک نام علم ہے۔ والراسخون فی العلم، وہ جو قرآن کے اندر اترے ہوئے ہیں۔
اب قرآن میں تلاش کیجئے کس کے روٹی دینے کا تذکرہ ہے، کس کے انگوٹھی دینے کا تذکرہ